شمالی کوریا اور روس کے بڑھتے تعلقات بیجنگ کا مسئلہ نہیں، چینی وزارت خارجہ۔ غزہ جنگ بندی، اسرائیل کی سلامتی اور قیدیوں کی واپسی سے مشروط۔ روس کا ترکی پر یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارہم خان۔ چین نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اور روس کے بڑھتے ہوئے تعلقات بیجنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ بیجنگ کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اور روس دو طرفہ تعلقات کو کس طرح وسعت دینا چاہتی ہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے روس میں موجود فوجی آنے والے دنوں میں یوکرین جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں، اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں چین پر زور دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ لبنان کے ساتھ کسی بھی جنگ بندی معاہدے کی بنیاد اسرائیل کی سلامتی کو لاحق خطرات کا خاتمہ اور شمالی اسرائیل میں بے گھر ہونے والے افراد کی واپسی سے مشروط ہے۔ امریکی سفارتکاروں گریگ میگرک اور ایموس ہوڈسٹن، جو لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں خطے کے دورے پر ہیں، انہوں نے اسرائیل میں نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ بنجامن نیتن یاہو کا یہ بیان شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے حملے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں ایک اسرائیلی شہری اور 4 غیر ملکی کارکنوں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات میں امریکہ اور جنوبی کوریا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان کے ملک کے خلاف جوہری حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے ہیں۔ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جزیرہ نما شمالی کوریا میں صورتحال کبھی بھی کشیدہ ہو سکتی ہے، جس کے لیے شمالی کوریا کو اپنے جوہری پروگرام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے روس کی یوکرین جنگ میں مدد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ کرسک کے علاقے میں شمالی کوریا کے 8000 فوجیوں کی موجودگی کی معلومات ملی ہیں، لیکن ماسکو نے شمالی کوریا کے فوجیوں کی روس میں موجودگی کی نہ تو تردید کی ہے اور نہ ہی تصدیق کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویو اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ دیکھیے آج نیوز پر ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ یورپی یونین اور جاپان کے درمیان پہلی مرتبہ سیکیورٹی اور دفاعی شراکت داری کا معاہدہ طے پایا ہے۔ ٹوکیو میں اس معاہدے پر دستخط کے بعد یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ دونوں فریقین کے لیے ایک تاریخی اور بروقت اقدام ہے، جو خطے میں ابھرتے ہوئے خطرات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی استعداد کو مضبوط بنائے گا۔ حالیہ برسوں میں جاپان نے جنگ میں حصہ نہ لینے والے آئینی پابندی کے باوجود اپنی دفاعی صنعت کو فروغ دیا ہے۔ اس سے قبل جاپان نے گزشتہ سال برطانیہ اور اٹلی کے ساتھ ایک جدید لڑاکا طیارہ تیار کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ روس نے ترکی پر مسلسل یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس پر حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے حریت اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس حیران ہے کہ ترکیہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ترک ہتھیار یوکرین کی مسلح افواج روسی فوجی اہلکاروں اور شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ترکی کی جانب سے ابھی تک اعلیٰ روسی سفارتکار کے بیان پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا، لیکن ترکیہ روس یوکرین جنگ کے تنازع کے حل کے لیے اپنے آپ کو مساہلت کار کے طور پر پیش کرتا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں ارہم خان اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔